نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ میرے دینی بھائیوں، سیرت کے وہ پہلو جس کی طرف ان بگڑتے حالات میں ہمیں توجہ دینا چاہیے، سیرت کے وہ پہلو جو کم از کم اس زمانے میں تو ہمیں عمل کر ہی لینا چاہیے۔ ان میں سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد جو انقلاب اور جو تبدیلیاں پیدا کی ہیں، ان میں کی ایک تبدیلی معاشی انقلاب ہے، فائنانشیل ریولیوشن ہے، معاشی انقلاب۔ دو پیسے کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے کا زمانہ ایسا تھا جو مال کو خطرے کا ذریعہ سمجھتے تھے، اس زمانے میں فقیری خطرے کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی گود میں ایسے درہم ڈالتے ہوئے کھیلتے رہتے یا اسے گنتے رہتے، الٹ پلٹ کرتے رہتے، اور یہ فرماتے لولا ہادیہ لتمندل بنا الملوک، اگر یہ پیسہ میرے پاس نہ ہوتا تو بادشاہوں نے مجھے اپنا رومال بنا لیا ہوتا، ٹشو بنا لیا ہوتا۔ واقعی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے کاروبار کے رخ کو کیسے درست کیا۔ مسجد نبوی میں صفہ تھا، ہمارے علم میں ہے مدرسے کی سرگرمیاں۔ مسجد نبوی میں ایک استوانہ وفود تھا اور ہے جہاں پر جماعتوں کا قیام ہوتا تھا۔ مسجد نبوی میں مصلی الجنائز، جنازوں کی نماز، جنازے کی نماز پڑھنے کی خاص جگہ تھی، بالکل صحیح بات ہے۔ مسجد نبوی میں قیدیوں کو کبھی باندھا جاتا تھا تاکہ وہ مسجد کے ماحول کو دیکھے، بخاری کی روایت سے ثابت ہے۔ غیر مسلموں کا قیام مسجد نبوی میں کروایا، نجران کے عیسائیوں کا، ثقیف کے مشرکوں کا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں قیام کروایا۔ ہم تو دوسرے مسلک والوں کا نبھانا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، مذہب والوں کو کیا نبھائیں گے؟ اجنبی مسلک کو نہیں نبھا پاتے ہیں، اجنبی مذہب کو کیا نبھا پائیں گے؟ مسجد نبوی کے ساتھ 9 کمرے بنائے گئے، پردے والے، انڈیویجول، انفرادی، 9 بیویوں کے لیے 9 کمرے مسجد نبوی سے متصل تعمیر کیے گئے۔ سیرت کا یہ پہلو اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد نبوی کے سامنے سوق مدینہ تھا، آج بھی اس کی نقالی کے طور پر حکومت نے چھوٹی چھوٹی دکانیں لگائی ہے۔ سوق مدینہ، جہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست
اور اسلامک اسٹیٹ کا خاص بازار قائم فرمایا آپ نے، صحابہ کو متوجہ کیا، حضرت عمر نے ڈانٹ ڈپٹ کی، یہودیوں کا ڈومینیشن کیوں ہو رہا ہے، میرے نوجوان کہاں چلے گئے؟ ہر زمانے میں دشمنوں کا تسلط بازار پر اسی وقت ہوتا ہے جب مسلمان سود اور بیاج میں دھنس جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی نوعیت بالکل یہی تھی، وہ مدینہ کے اصل باشندے تھے، یہودی باہر کے آئے ہوئے لوگ تھے۔ صحابہ قرض لیتے، روٹی کے لیے نہیں، مکان کی تعمیر کے لیے نہیں، بلکہ قرض لیتے مشاعرے کی محفل میں اپنی جھوٹی تعریفیں بگارنے کے لیے، واہ واہ کہلوانے کے لیے۔ سودی قرض ادا نہیں ہوتا تو پھر وہ رہن رکھ دیتے اپنی کھیتیاں، یہودی ان سے سود بھی وصول کرتے، ناجائز جنگوں میں استعمال بھی کرتے، اور یہودی ان کی جائیداد کو گروی بھی رکھ لیتے۔ عجیب بات ہے کہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک دین کی بدولت چند سالوں میں جو صحابہ یہودیوں کو قرض لینے پر مجبور ہو جاتے تھے، یہودیوں سے اس سارے عالم کے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کے قابل ہو گئے، فضول خرچیاں نکلی، سود کی لعنت ختم ہوئی، جائز قرضہ لینے کو بھی پسند نہیں کیا جاتا تھا، زکوٰۃ کا نظام آیا، چند بنیوں کے ہاتھ دولت جو سمٹ چکی تھی اس دولت کے اندر روٹیشن آیا، مال کی گردش، مونوپولی ختم ہوئی، چند بنیوں کا قبضہ بازار پر سے ہٹا۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظمتوں کو بھی جاننا چاہیے۔ آپ نے احتکار کو ختم کیا، جھوٹ کو ختم کیا، محنت کو رواج دیا، محنت کو رواج دیا، زیرو انویسٹمنٹ کی تجارت کو رواج دیا، ایک درہم سے کلاڑی، ایک درہم سے کھانا، ایک درہم کی کلاڑی سے کاروبار کرو، جاؤ ان کے لکڑی کے برتن کو بیچ کر، ٹاٹ کی چادر کو بیچ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی مال سے، زیرو انویسٹمنٹ سے کاروبار کرنے کا سلیقہ سکھلایا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا وَلَكِنْ دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، مجھے تمہارے کاروبار میں حصے داری نہیں چاہیے، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ۔ غیرت کا یہ حال، کچھ سال کے بعد نکاح کیا، سونے کا ڈلا مہر میں دیا، انتقال ہوا تو سونے کے مٹکے اتنے کاٹے گئے کہ آرے ٹوٹ گئے۔ بناوٹی بات نہیں ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی تجارت اتنی کامیاب تھی۔ سویرے جاگ جانا، حضرت سخر رضی اللہ عنہ صرف ایک سنت پر بطور خاص عمل کیا، سویرے جاگ جا کر اپنے مزدوروں کو بانٹ دینا، تقسیم کر دینا۔ فرماتے ہیں میرے مال میں غیر معمولی برکت ہو گئی۔ کتنا بڑا ریولیشن ہے کہ جو لوہار وغیرہ کاروباری ہوتے ہیں، کارخانوں والے، ان کو مدینہ کے باہر رکھا گیا، بازار کی نگرانی کی گئی کہ کوئی آدمی کچا مال نیچے رکھ کر پکا مال اوپر رکھ کے لوگوں کو دھوکہ نہ دے۔ یہ ہے معاشی انقلاب۔ نقصان دینے والی چیز نہیں بیچی جا سکتی ہے،
ایمان والا اپنے کاروبار میں بھی خیر خواہ ہوتا ہے۔ دوسرا انقلاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا، سیاسی انقلاب، پولیٹیکل لیول پر ریولیشن، تبدیلی۔ آپ جب مدینہ پاک تشریف لائے، صرف مسلمان تو نہیں تھے وہاں یہود تھے، عیسائی تھے، مشرک تھے، منافق تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قوموں کے ساتھ الائنس کیا، دستور بنایا، اور اس کانسٹیٹیوشن کے لیول پر ان کو مجتمع کیا۔ کوئی ظالم مدینہ پاک پر کسی پہ حملہ نہیں کر سکتا ہے، ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور اس طرح کے مشترکہ چیزیں، دشمنوں کی طاقت کا اندازہ، جاسوسی نظام کی قوت، ٹیکس کے نظام کو آپ نے نافذ کیا۔ اتنا ہلکا پھلکا ٹیکس کہ جس سے تاجر کی کمر نہ ٹوٹ جائے، سیاست کا وہ نظام جو کسی قوم پر زیادتی کا ذریعہ نہ بنے، سیاست کا وہ نظام کہ جس میں رشوت کا کوئی تصور نہیں ہے، جج کرسی پر بیٹھتے ہوئے ڈرتا ہے اللہ کے یہاں کہیں میری گردن ناپی نہ جائے۔ ایک عام آدمی بھی بادشاہ وقت کو متوجہ کرتا ہے کہ آپ کا یہ فیصلہ قرآن اور شریعت کے خلاف ہے۔ امیر ڈکٹیٹر نہیں ہو سکتا، آمر نہیں ہو سکتا، اپنی مجلس شورا کا پابند، اور وہ مجلس شورا اس کی حرکتوں کی نگرانی۔ آپ نے جو پولیٹیکل سسٹم دیا اس میں شاہ خرچی کا خیال نہیں ہے کہ بادشاہ کی زندگی شاہانہ ہوگی، بیت المال پورا لٹ جائے گا بادشاہوں کے چونچلوں پر، امیر کے کپڑوں پر، ملک بھر کے اسفار پر، اس کے گھر میں گھی کا چراغ اور غریب کے چولہا جلانے کے لیے تیل بھی نہ ہو۔ ایسی امارت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ اے عمر، اگر تجھ سے ہم کمزوروں کی خبر نہیں لی جا سکتی ہے تو تو نے خلافت کے دائرے کو وسیع کیوں کر لیا؟ اپنی حکومت اور اقتدار کو بڑھا کیوں لیا؟ اگر تجھ سے ہمارا خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ یہ سارے پہلو ہے۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، ایک دن میں انقلاب نہیں آئے گا، ایک تقریر میں نہیں آ جائے گا، ایک الیکشن میں نہیں آ جائے گا، اور نہ دشمن جو کچھ کر رہا ہے ایک دن میں وہ کر پایا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ ایک دن میں نہیں کیا، کم سے کم آپ کو 20 سال لگ گئے، کم سے کم آپ کو 13 سال لگ گئے مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ پاک کے انقلاب کو دیکھنے کے لیے۔ کون سی قربانیاں، کون سی رات دن کے جتن اور کون کون سے فاقے دیکھنے کے بعد وہ دن آیا کہ مدینہ منورہ کے اندر ایسی ریاست اور ایسی حکومت کے قائم کرنے کا موقع ملا۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ 10th پاس کرتے ہوئے جان نکل جاتی ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ بدلنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنا صحن صاف کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، پارلیمنٹ کو بدل دینا چاہتے ہیں۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ جہاں پر 2 پیسے اور انا کی بات آ جائے، سب سے پہلے شریعت کے ذبح کرنے والے ہم ہی ہوتے ہیں۔ ہم وقت دینے کے لیے تیار نہیں، اجتماعی مسائل کے لیے، ملی مسائل کے لیے، بے حسی کی کیفیت۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مردم شماری کروائی، 600 کی تعداد، 1100 کی تعداد، سینسس کا نظام، اعداد و مردم شماری، مسلم شماری کا نظام آقا نے جاری کیا۔
پتا تو چلے مسلمان کتنے ہیں، پتا تو چلے کہ دشمن کتنے ہیں، پتا تو چلے کہ انٹرنیشنل لیول پر ہمارے ہم مزاج کتنے ہیں۔ ایتھوپیا نجاشی کا بادشاہ، نجاشی بادشاہ حبشہ کا رہنے والا، اس نے صحابہ کو پناہ دی، عزت سے رکھا۔ وہ مسلمانوں کا دارالامن، مکہ مکرمہ بڑی زیادتیاں ہوئی، وہ دارالحرب میں کیسے رہا جاتا ہے، دارالامن میں کیسے رہا جاتا ہے؟ جیسے کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، کچھ سنانے کا رواج ہے، لیکن اپنے ملک میں کیسے رہیں، مسلم اقلیتی ملکوں میں کیسے رہیں، اس کی سنتوں کے سنانے کا رواج نہیں ہے۔ سماجی انقلاب، معاشی، سیاسی، سماجی انقلاب، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی، جیسے اس وقت خاندان ٹوٹے ہوئے، عورت ذلیل، بے حیائی کا رواج، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بھی بتلائے، حدود بھی بتلائے، رائٹس بھی بتلائے، لمٹس بھی بتلائے، رائٹس بھی بتلائے، رسپانسبلٹی بھی بتلائی، حقوق بتلائے، ذمہ داریاں بتلائیں۔ صرف حقوق کی جنگ لڑنے سے حقوق نہیں ملیں گے، آپ نے ذمہ داریاں بھی بتلائی۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ زنا کا عام رواج تھا، زنا آسان تھا نکاح کے مقابلے میں، نکاح کو آسان کیا گیا، عورت کو عزت دی گئی۔ اگر بیوی ہے، مرد کے اخلاق کو ناپنے کا ترازو خیرکم خیرکم لأہلہ۔ اگر ماں ہے، اس کے قدموں تلے جنت۔ اگر بیٹی ہے، صحیح تربیت کی، سوتیلا پن بیٹے کے مقابلے میں نہیں کیا، باپ جنتی۔ اور اگر بہن ہے، ڈھارس بندھنے کا ذریعہ، جیسے حضرت شیما نے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندی تھی۔ آپ نے قیدیوں کے حقوق سکھلائے۔ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں وہ لوگ جو اسلام کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، ان کی جیلوں میں قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہمدردی کا رویہ، سخت سزاؤں کا نہ دینا، ان کے آزاد کرنے کی فضیلتیں۔ کفارے میں غلام کو آزاد کیا جاتا ہے، غلام بنا کر رکھنا پسند نہیں کیا گیا۔ سماجی انقلاب، انصاف دیا گیا، اونچ نیچ کو ختم کیا گیا، بھید بھاؤ کو ختم کیا گیا۔ ہماری ساری عملی کمزوریوں کے باوجود دوسری قوموں سے بہتر ہے مسلمان معاشرہ اس بارے میں۔ یہودی اپنے علاوہ کسی کو جنتی نہیں سمجھتا ہے، برہمن اپنے علاوہ کسی کو اقتدار سنبھالنے کے قابل نہیں سمجھتا ہے، اور گوری چمڑی والے کاری چمڑے والوں کو یورپ میں ہرگز مراعات دینے کے قائل نہیں ہے۔ دنیا کے کئی ملک ہیں، کینیڈا، آسٹریلیا، جہاں کے اصل باشندوں کو جنگلوں میں دھکیل دیا گیا اور باہر سے آنے والے یورپین قومیں قابض ہو گئی۔ کہیں پر برٹش نے، کہیں پر چائنا نے، کہیں پر رشیا نے، کہیں پر پرتگالیوں نے ایسی استعماری طاقتوں کو بڑھایا، سامراجی نظام کو طاقت پہنچائی، کالونی ازم کو فروغ دیا۔ آپ کے ملک کی تاریخ کچھ آپ کے سامنے ہے کہ 200 سال لگ گئے مسلمانوں کو یہاں سے انگریز کے بھگانے کے لیے، کتنی جانیں جھونکنی پڑی ایک باہر سے آنے والے ظالم کو بے دخل کرنے کے لیے۔ یہ صورتحال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو اپنے گھر میں داخل کیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مقام دیا، حضرت صہیب رومی کی فضیلت بتلائی،
حضرت ہندہ حبار ابن اسود کے بھی توبہ کرنے پر ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا۔ آپ نے غلاموں کو حقوق دیے، غلامی کے نظام کو باقی رکھنا پسند نہیں کیا اسلام نے غلاموں کو حقوق دیے۔ پہلے زمانے میں تیر چلانے کا انداز، تیر کا نشانہ سیکھنے کے لیے غلام کی آنکھ پر تیر چھوڑی جاتی، غلام کے سینے پر تیر چھوڑی جاتی۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نوکر کو وہ کھلا جو تو کھاتا ہے، وہ پہنا جو خود پہنتا ہے، اور اس کو جب مشقت والا کام دے تو اس کے کام کے اندر ہاتھ بٹانے والا بن جا۔ جانوروں کے حقوق بتلائے۔ آج سے 1444 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق بتلائے ہیں۔ پسند نہیں کیا گیا میدان جنگ میں جانوروں پر حملہ کرنا، بستیوں کو اجاڑنا اور درختوں کو آگ لگانا، چھوٹے بچوں پر حملہ کرنا، بوڑھوں کو قتل کرنا۔ میدان جنگ میں بھی دشمن کے ساتھ یہ حرکت نہیں کی گئی ہے۔ پورے 23 سال کے اندر اور مدینہ پاک کے 10 سال میں جتنی جنگیں ہوئی اس کی تعداد کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور جتنے مسلمان اور کافر مارے گئے ان سب کی تعداد 800 سے 1800 کے درمیان ہے۔ جو مسلمان اور کافر مرے ہیں اتنے تو ایک بم میں مر جاتے ہیں، اتنے تو جنگ کے ابتدائی مرحلے میں اس زمانے کے اندر قتل کر دیے جاتے ہیں۔ افرادی اتنے کم نقصان کے ساتھ، مالی اتنے کم نقصان کے ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کو دنیا کے اندر قائم کیا ہے۔ سماجی انقلاب، صفائی۔ آپ نے فرمایا ٹھہرے ہوئے پانی میں جس کو تالاب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، حوض کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، پیشاب نہ کرو، ناپاک نہ کرو، سائے والے درخت کے نیچے استنجا نہ کرو، بہتی ہوئی نہر پر ہو تب بھی پانی کا اسراف نہ کرو۔ یہ گہری تعلیمات ہیں جو سماجی اعتبار سے سکھلاتی ہے۔ بتلایا گیا اس باپ کو ثواب بتلایا گیا جو واپس طلاق کے بعد آنے والی بیٹی کی خدمت کرتا ہے، جو خلا کے بعد آنے والی بیٹی کی دوبارہ خدمت کرتا ہے، بیوہ ہونے کے بعد آنے والی بیٹی پر جو خرچ کرتا ہے اس پر خرچ کرنے کا ثواب صدقے سے اونچا بتلایا گیا۔ وہ گھر بدنصیب ہے جہاں یتیم کے حقوق پامال کیے جاتے ہو۔ آپ نے سماجی طور پر ایک ایک طبقے کے حقوق پوری باریکیوں کے ساتھ بتلائے ہیں۔ کاش ہم اس کا نمونہ بن جاتے۔ کورونا میں 47 لاکھ جنازے اٹھے ہیں جیسا کہ حکومت کہہ رہی ہے۔ آج تک کتنے بیواؤں کے نکاح ہو گئے، آج تک کتنے یتیموں کے تعلیم اور تربیت کے مسائل کو حل کر دیا۔ سسرال اور میکے کی کھینچا تانی، ددیال اور ننیال کی زدم زدی میں نہ بہو کو بیوہ ہونے کے بعد اس کو میراث کا حصہ دیا گیا، نہ پوترے نواسوں کی تعلیم تربیت کا پورا نظام بنایا گیا۔ یہ ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے۔ میرے عزیزوں، کرنے کا کام اس زمانے میں، ذمہ داری اٹھانے کا کام اس زمانے میں یہ ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جتنا راستہ کھلا ہے چل کر بتاؤ، جو راستہ بند ہے اللہ کھول کے بتائیں گے۔ اپنے بس کا کر کے بتاؤ، اللہ اپنی قدرت کا کر کے بتائیں گے۔ جتنے دین پر چلنا اختیار میں ہے چل کر بتاؤ، جتنے دین پر چلنے میں قانونی پابندی ہے اللہ اس کو ختم کر کے بتلائیں گے۔ لیکن جتنے دین پر چلنے میں کھلا پن ہے ہم چلنا ہی نہیں چاہتے ہیں، تو جتنے دین پر پابندی لگی ہوئی ہے اگر وہ کھل جائے تو ہم چل کر کیا بتائیں گے۔ کھلا پن ہے، مکتب تو قائم کرو، نیو ایجوکیشن پالیسی کے
زہریلے اثرات سے تو بچو، کتنی بچیوں کے مرتد ہونے کو اور دیکھنا چاہتے ہو؟ اپنی آوارہ اولاد کے کتنے نکاح کراؤ گے، کتنے نکاح کراؤ گے؟ ان کے لیے کیا علماء کے پاس نکاح کی زندگی سکھانے کا کاؤنسلنگ سینٹر قائم نہیں کر سکتے؟ دارالقضاء قائم نہیں کر سکتے؟ شرعی پنچایت قائم نہیں کر سکتے؟ کتنا مال بینکوں کے حوالے کرو گے؟ کیا انٹرسٹ فری مالیاتی ادارے ہم اپنے بلبوتے پر چھوٹی رقم سے شروع نہیں کر سکتے؟ اگر ہم اب بھی کوئی ایجوکیشن فری کالج کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر ہم اب بھی اپنے تعلیمی ادارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس علماء کی نگرانی میں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر اب بھی ہم اپنے ٹیوشن سینٹرز کھول کر نیو ایجوکیشن پالیسی کے زہریلے اثرات سے اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے فکر مند نہیں ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نسلوں کے ہندو بننے پر راضی ہو چکے ہیں، اور ہماری نسل ضرور ہندو بن جائے گی اگر ہم نے حفاظتی تدبیر نہیں کی ہے۔ جو کھلونے دیے جا رہے ہیں مورتیوں کی شکل میں، جو ڈرائنگ دی جا رہی ہے مورتیوں کی شکل میں ہے، تاریخ کو بدل دیا گیا، ہمیں اپنے آباء و اجداد سے کاٹ دیا گیا۔ بزدلی سے نکلو، مایوسی میں چھوڑ کر اپنی نسل کو مرو گے۔ مایوسی اور خوف کے سائے میں ہماری نسل پرورش پا رہی ہے، اور جو نسل خوف کے سائے میں پرورش پاتی ہے وہ پہلے ہی ہمت ہار چکی ہے، میدان جنگ کبھی نہیں جیت سکتی ہے، وہ پہلے ہی ذہنی غلام اور مرعوب ہو چکی ہے، وہ دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ مقابلے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے موت سے بے خوف ہو جانا، موت سے نڈر ہو جانا۔ ایمان والا تو موت کے انتظار میں ہوتا ہے، شہادت کی موت زندگی کی منزل ہے، بچنے کا جذبہ نہیں، ایمان پر مرنے کا جذبہ، یہی ہے جو حقیقت میں زندہ رہنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ یہ جذبہ اپنی نسلوں میں پیدا کرنا۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، کب نکلیں گی ہماری عورتیں ساس بہو کی پنچایتوں سے؟ کب نکلیں گی ہماری بہنیں اپنے آنسو جوتے چپلوں زیوروں اور مکانوں پر ہی آنسو بہیں گے؟ کب اپنی نسل کے ایمان کے لیے آنسو بہیں گے؟ کب اپنی نسلوں میں ولی پیدا کرنے کے لیے کبھی سجدوں میں بھی گر جائیں گی؟ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ باہر فساد ہو رہا تھا، دوڑے ہوئے آئے امی سے اجازت لینے کے لیے، میں مسلمان کو بچانے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ نوکرانی نے روک دیا، والدہ نماز پڑھ رہی تھی، نماز پڑھنے کے بعد کہا اپنی نوکرانی سے، سید سے میرے سے زیادہ تمہیں محبت نہیں ہو سکتی ہے، جاؤ سید دفاع کرو اپنے بھائی کی حفاظت کا، تمہارے سینے پر حملہ ہو مجھے یہ پسند ہے، لیکن تمہاری پیٹھ پر حملہ ہو یہ مجھے پسند نہیں ہے، الٹے پیر واپس نہ آنا۔ دفاع کا دین، اپنی صحت کی حفاظت۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس تیز رفتاری سے چلتے تھے صحابہ ان کو پکڑ نہیں پاتے تھے، نیزے بازی بہادری کے فن سکھائے جاتے، ارمو یا بنی اسماعیل فإن اباکم رامیہ، تیر چلاؤ، تمہارا باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑا تیر اندازی کا ماہر تھا۔ اس زمانے میں کھاتے کھاتے ہمارے ہوٹل ہاسپٹل بننے لگ گئے، شوگر کی بیماری، ڈائلسس کی بیماری، بڑے پیٹ کی بیماری، کینسر کی بیماری، صبح میں 11 بجے تک سونے کی بیماری، رات کے 2 بجے تک کی دعوتوں کی بیماری، یہ ساری بیماریاں ہمارے حوصلے تو توڑ چکی ہے، جسمانی صحت کو بھی تباہ کر چکی ہے۔ سیرت یہ سکھلاتی ہے کم سے کم اپنی جان کا دفاع، من قتل دون ماله فهو شہید ومن قتل دون عرضه فهو شہید، جو اپنی جان بچاتے ہوئے مر جائے وہ شہید مر گیا، جو اپنی ماں بہنوں کی عزت و عفت بچاتے ہوئے مار دیا جائے وہ شہید مر گیا۔ ہماری جسمانی صحت کا کیا حال ہے؟ ہماری نسلوں کے نکاح
ٹوٹ رہے ہیں میڈیکلی انفٹ ہونے کی وجہ سے۔ آئے دن طلاق کے واقعات، آئے دن علیحدگی کے واقعات، نشہ آور چیزوں کی لت، جوے کی لت، بٹ لگانے کی عادت ہماری نسل کے اندر پرورش پاتی جا رہی ہے۔ میرا گھر، میرا کاروبار اور میرے ذاتی مکان کی تعمیر، میرا فارم ہاؤس قطب مینار نہیں بچا سکا، آپ کے آبا و اجداد کو، آپ کے وینچر آپ کو کیا بچائیں گے؟ چار مینار آپ کے بڑوں کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکا، آپ کے مضبوط دروازے آپ کی جان کی کیا حفاظت کریں گے؟ تاج محل کی خوبصورتی مغلیہ سلطنت کی حکومت کو باقی نہ رکھ سکی، آپ کے لگائے ہوئے ٹائلز اور قیمتی واش بیسن آپ کی ماں بیٹیوں کی خوبصورتی اور حسن کو نہیں بچا سکتی ہے۔ اپنا مال ملت کے کاموں پر لگاؤ، اجتماعی تقاضوں پر لگاؤ۔ میں صاف آپ سے کہتا ہوں، یہ پلاٹ، یہ اونچے اونچے مکان، یہ بڑے بڑے وینچر، یہ قیمتی قیمتی گاڑیاں دشمنوں کی ہی ہونے والی ہے۔ کم ترکو من جنات و نعیم، یہ سب دشمنوں کی ہونے والی ہے اگر ہم نے اپنے ملت کے تقاضوں کو پورا نہ کیا، اگر ہم نے اجتماعی مسائل میں حصہ نہ لیا۔ کب تک لگائیں گے آپ فنکشن ہالوں کی چمک دمک پر؟ کب تک لٹائیں گے آپ اپنی جمعگیوں سے لے کر سانچک تک کی رسموں پر اپنی دولتوں کی نمائش؟ کب تک کریں گے آپ؟ مکتب کے 2000 دیتے ہوئے جان نکل جاتی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو نکاح کرنے سے پہلے نکاح کا دین سکھانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ بوڑھے مقدمے بازیوں پر، ضمیر فروش وکیلوں کی فیس پر اپنی دولت لٹانے کے لیے تیار ہے، لیکن علماء کی مجلس رکھ کر تقسیم جائیداد کا دین سکھانے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا تو گزر جائے گی، مسئلہ آخرت کا ہے۔ دنیا ہی خوف میں گزر گئی، آخرت کا کیا ہوگا؟ یہاں موت کا خوف اور یہاں دشمن کا دبدبہ، قبر کی تنہائیوں کا کیا ہوگا؟ بیرقوں سے زیادہ، قمقموں فانوسوں سے زیادہ، زبردستی سڑک پر پکڑ کے میلاد کے نام پر کھلانے سے زیادہ ان کاموں کی ضرورت ہے جو عرض کیے گئے۔ ووٹر آئی ڈی کارڈ بناؤ، اپنے ڈاکومنٹس درست کرو، جاؤ آسام میں جائیداد کی جائیداد پوری رشوت میں دینا پڑ رہا ہے اپنے کاغذات کے کریکشن کے لیے۔ علماء متوجہ کر رہے ہیں، CAA کی تلوار آج تک ہماری گردن سے، ہمارے سروں سے نہیں ہٹی ہے۔ ملک چلانے والے لوگ صاف کہہ رہے ہیں ہم NRC کر کے رہیں گے، CAA نافذ کر کے رہیں گے۔ آپ بھی اپنے کاغذات درست نہیں کر سکتے، 24 گھنٹے فونوں سے چمٹے رہتے ہیں۔ آپ کیا وہ ہنر، وہ ورکشاپ نہیں رکھ سکتے یہاں پر کہ اپنے نوجوانوں کو بٹھائیے، اپنے کاغذات درست کرنے کا سلیقہ پاور پوائنٹ پر ماہرین کی نگرانی میں بتلائیے۔ بہت آسان کام ہے، آسانی سے ہو جائے گا حالات کے بگڑنے سے پہلے، اور بگڑنے کے بعد سرور ڈاؤن ہو جائے گا، قطاریں لگ جائیں گی، اور اس کے بعد آسانی سے ہم نہیں کر سکیں گے۔ اس وجہ سے کوشش کرنا ہے، پارلیمنٹ بدلنے سے پہلے، اسمبلی کے بدلنے سے پہلے، گھر بدلنا بھی کیا ہمارے بس میں نہیں رہا؟ نوجوانوں کو نہیں لا سکے، عورتوں کو نہیں لا سکے، کیا چھوٹے بچوں کو بھی نہیں لا سکتے مکتب میں؟ کتنی انتہائی شرم کی بات ہے جب بچہ مسجد میں آتا ہے، چاکلیٹ دینے والے لوگ تو نہیں ملتے۔ ہم 6 مہینے پہلے ترکی میں تھے، ہم نے دیکھا امام صاحب کے بازو چاکلیٹ کے ڈبے رکھے ہوئے، بچہ پیار سے آتا ہے، نماز کے بعد مصافحہ کرتا ہے، چاکلیٹ لے جاتا ہے۔ ایسے پیار بانٹنے والے بوڑھے بھی مسجدوں میں نہیں رہے، بدتمیز جلاد قسم کے بوڑھے، جنہیں یہ غم ہے کہ پانی زیادہ بہ رہا ہے، یہ غم ہے کہ چیخو پکار ہو رہی ہے، یہ غم نہیں ہے کہ مسجد میں نہیں آئے گا تو کہاں جائے گا۔ نماز کے علاوہ اوقات میں مکاتب کے عنوان پر طلبہ مسجد میں آنے چاہیے، آنے پر انکریج کیا جانا چاہیے،
اور ہمت افزائی کی جو شکلیں ہو سکتی ہے کام تو کرو، کرنے والوں کو دیکھ کر خوش تو ہو جاؤ، کرنے والوں کے لیے رکاوٹ تو قائم نہ کرو، ایسی بدتمیزی نہ کرو، سخت زبانی نہ کرو کہ آنے والا بچہ زندگی بھر آپ کے ظاہر داری کے چہرے کی غلط تصویر لے کر مسجد سے نکل جائے۔ مکاتب کی مضبوطی یہ آخری شکل ہے اپنی نسلوں کے ایمان کے بچانے کی۔ ہمیں کوئی غم نہیں ہے اگر فسادات میں پوری بستی میری جلا دی جاتی ہے، مجھے کوئی غم نہیں ہے اگر میری اولاد ماب لنچنگ میں کاٹ دی جاتی ہے، مجھے غم ہے کہ اگر میری اولاد زندہ رہی اور اس نیو ایجوکیشن پالیسی کے نتیجے میں اپنے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھی تو پھر یہ ماب لنچنگ سے بڑا عذاب ہے، یہ فسادات سے بڑی تکلیف ہے۔ فسادات ماب لنچنگ سے جان کا نقصان ہے، اور اس نئی تعلیمی پالیسی سے نسلوں کے ایمان کا نقصان ہے۔ عقیدے رٹانے پر نہیں، عقیدے سمجھانے پر، تحفیظ پر نہیں، تفہیم پر کوشش کرنے کے لیے ماہر اساتذہ کی تقرری، گنبدوں میناروں اے سی ڈیکوریشن چمکانے، ممبر و محراب کے ماربل سے زیادہ مکتب کے آباد کرنے، مضبوط کرنے کمیٹیاں نکل جائیں، امام مؤذن نکل جائیں بچوں کا چندہ کرنے کے لیے، جیسے پیسے کا چندہ کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ نسل بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود شریف پڑھنے کی عادت نصیب فرمائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بار بار کی حاضری مقدر فرمائے۔ ہمارا اور ہماری نسلوں کا اسلام پر جینا، ایمان پر مرنا پروردگار عالم مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، بے حسی کو ختم کر دیجئے، مردہ ضمیری کو نکال دیجئے۔ اے اللہ احساس دے دیجئے، شعور دے دیجئے، مردہ دل کو آباد کر دیجئے، انفرادی زندگی کا دین دے دیجئے، اجتماعی ذمہ داریوں کا احساس دے دیجئے۔ اے اللہ ہم سے بڑا مردہ دل کون ہے؟ 47 لاکھ جنازوں کو دیکھ کر بھی قبر یاد نہ آئی، لاوارث لاشوں کو دیکھ کر بھی اپنی موت یاد نہ آئی، ایک گناہ کم نہ ہوا، ایک نیکی میں اضافہ نہ ہوا، ایک ٹوٹا ہوا رشتہ نہ جڑا، ایک زبان نہ دھلی، ایک روپیہ واپس نہ کیا۔ اے اللہ دنیا تو کلفتوں میں گزر گئی، آخرت کا کیا ہوگا؟ اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، ہماری آخرت بھی بنا دیجئے، پوری امت کو مایوسی سے نکال دیجئے، بے حسی سے نکال دیجئے، جذباتیت سے نکال دیجئے، ظالموں کے تسلط کا خاتمہ فرمائیے، قرض کے دلدل سے نکال دیجئے، سود و بیاج کی الجھنوں سے نجات دے دیجئے، جوانوں کو غیرت عطا فرما، بیٹیوں کو حیا عطا فرما، بوڑھے بوڑھیوں کو تربیت کا سلیقہ عطا فرما۔ اے اللہ قدموں کے پھسلنے سے بچائیے، مخلص معاون عطا فرمائیے، قلوب کو متوجہ فرمائیے، ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف جانے نہ دیجیے، ایمان کے بعد ارتداد کی طرف بہنے نہ دیجیے۔ اے اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔
جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما، سوچے گئے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچا دیجیے۔ اپنے محبوب پر اتنا درود نازل فرمائیے، اتنا سلام نازل فرمائیے، اتنی خاص رحمت نازل فرمائیے جتنی ذروں کی تعداد ہے، جتنے پتوں کی تعداد ہے، جتنے ستاروں کی تعداد ہے، جتنا اب تک لوگوں نے پڑھا، جتنا آئندہ پڑھیں گے، جتنا آقا کا ہم پر حق ہے، جتنا آپ نے دیگر نبیوں پر اتاری ہے، ان سب سے زیادہ آقا پر رحمت نازل فرمائی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔